السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور پروردگار عالمین کے ہم سب بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج پھر زندگی کا ایک اور نیا سویرا، نیا دن دیکھنا نصیب کیا۔ ہر دن اپنے اندر بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، بہت سارا کرم لے کر آتا ہے اس رب کا، کیونکہ یہ دن اور رات کا نظام ہمیں لگتا ہے کہ پھر سے ایک ایسا ہی دن ہے جیسا کل تھا، ایسی ہی رات ہے جیسے کل تھی۔ نو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہر دن ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں اس کی عطا کردہ نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو، کیونکہ ہم سمجھنے پر آئیں تو ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہ سمجھنے پر آئیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری حمد کرتی ہوں اس پروردگار کی کہ جس کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ تو جب ہر روز اس پروردگار کی ایک نئی شان ہوتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا آج کا دن کل والے دن سے برا ہو؟ نو، ہمارا آج کا دن ہر گزرتے دن سے بہتر ہے، بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اسے بہتر سے بہترین بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں الحمدللہ۔ یہ کرم بھی اس پروردگار کا ہے کہ وہ ہر روز ہمیں پھر سے مہلت دیتا ہے کہ ہم اٹھیں، ہمت کریں اور حوصلے سے کام لیں، اور ایک نئی تازگی کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی جرت کے ساتھ، اور اپنے رب کے ڈھیر و ڈھیر شکر کے ساتھ آج کے دن سے پھر انشاءاللہ بہت ساری نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالیں، جیسے کہ آج ہم ڈالیں گے اور ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ الحمدللہ کہ آج ہم نے پھر سے سورج کی روشنی دیکھی، اور سورج کی روشنی نے ہم پر بھی روشنی ڈالی کہ پروردگار عالمین نے اس روشنی میں ہمارا بھی حصہ رکھا تھا، ان ہواؤں میں ہمارے لیے بھی حصہ رکھا تھا، اس روشنی میں ہمارے لیے بھی حصہ رکھا تھا، ہے نا۔ ہمیں ڈھیر و ڈھیر رزق ملتا ہے الحمدللہ۔ صبح اٹھتے ہیں، ناشتے کا سامان گھر میں موجود ہے، اس سے بڑی برکت اور نعمت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہیں بار بار دوپہر کے کھانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، رات کے کھانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کے گھر میں سامان نہیں ہوتا اور انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اگلے وقت کا کھانا کہاں سے لے کر آئیں گے، لیکن ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں الحمدللہ۔ کتنا کرم ہے نا اس پروردگار کا، تو شکر بجا لانا ہم پر واجب ہے الحمدللہ۔ آج منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن کے ساتھ آج کی دعا کا انشاءاللہ ہم سب مل کر ترجمہ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا کے لیے ہے اور حمد اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے شایان شان ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتی ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کر دے۔ آپ دیکھیے کہ قدم قدم پہ ہمارے لیے شر ہوتا ہے، نگیٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پروردگار نے اپنا کرم، اپنا سیف گارڈ ہمارے ساتھ رکھا ہوتا ہے نا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی نہ بڑھا پائیں۔ پروردگار ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت دیتا ہے، بس ہمارے پہچاننے کی دیر ہے، ہمارے دل سے ریئلائز کرنے کی دیر ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتی ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کر دے، اور میں اسی کی پناہ لیتی ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار، ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتی ہوں۔ اے میرے معبود، مجھے اپنے لشکر میں قرار دے، کیونکہ تیرا ہی لشکر غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا ہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما کے تیرے دوستوں کو کچھ بھی خوف اور حزن اور رنج نہ ہوگا۔ اے میرے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سنوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پست لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ بنا۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، پر جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور رحمت نازل فرما ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، ان کے صاحب عزت اصحاب پر، اور منگل کے دن مجھے 3 چیزیں عطا فرما کہ میرا ہر گناہ بخش دے، میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے دور ہٹا دے۔
بنام خدا جو بہترین نام ہے، اور بنام خدا جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکروہ کا خاتمہ چاہتی ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتی ہوں کہ جس کا آغاز رضائے الہی ہے۔ تو اے میرے احسان کرنے والے، اے میرے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما الہی آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے منگل کے دن کی دعا سنی الحمدللہ، اور دعاؤں کے اور دنوں کے حوالے سے میں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کروں گی کہ ہر دن اپنے اندر ایک برکت سمیٹے ہوئے ہے، ہر دن اپنے اندر ایک بہت پیاری اچھی وائبس سمیٹے ہوئے ہے، جو لے کر آتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے۔ جب ہم محسوس کرنے پر آتے ہیں تو وہ وائبس ہمیں فیل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنوں کو برا نہ کہو، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے نا کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی پاسٹ میں کچھ برا ہو گیا کسی دن میں، تو ہم اس دن کو برا تصور کرنے لگتے ہیں، اس دن کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے ان دنوں کو برا کہنے کا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے تیسرے امام امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنوں کو برا مت کہو، کیونکہ یہ ہم سے مناسبت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ سوموار کا دن ہمارے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناسبت رکھتا ہے نا، ان سے نسبت رکھتا ہے نا، اور امام حسنین علیہ السلام یعنی امام حسن و حسین علیہ السلام سے۔ اور آج منگل کا دن ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، ان سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سارے دن ہمارے تمام اماموں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ تو دنوں کو برا مت کہو۔ اگر ہر دن میں کچھ شر ہے نا، کچھ نیگیٹیوٹی ہے نا، تو اس میں پازیٹیوٹی اس سے کہیں زیادہ ہے، پازیٹیو وائبس اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اگلا سانس نہ لے سکیں، ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکیں۔ اس لیے دنوں کو برا مت کہو۔ دن سب اچھے ہیں، اپنے اندر خدا کی بہترین نعمتیں، رحمتیں اور خدا کی بہترین نشانیاں لے کر آتے ہیں ہمارے سامنے الحمدللہ۔ ہر دن اچھا دن ہے۔ ایکچولی ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے دنوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا، یہ دن برا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اماموں سے مناسبت رکھتے ہیں دن، اور اس دن کی ذمہ داری جو ہمارے امام سے، جس امام سے منسوب ہوگا وہ دن، اس دن ہم اپنے اسی امام کے مہمان ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ جیسے آج کا دن ہے نا، منگل کا دن ہمارے 3 اماموں سے منسوب، تو آج ہم ان اماموں کے مہمان ہیں۔ ہمیں جو رزق ملے گا الحمدللہ وہ انہی کی طرف سے ملے گا۔ یہ خدا کے پاک وسیلے ہیں نا، دنیا اللہ نے انہی کے لیے بنائی، دنیا کی خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنائی ہے نا، تو انہی کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے جو بھی رزق ملتا ہے۔ تو آج ہم مہمان ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو دنوں کو ہم آئندہ برا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہر دن اپنے اندر بہت ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اماموں سے منسوب ہے، تو ہمیں تو ان کو برا کہنا ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی، بوجھ دی، اور ہم دن بدن اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ بہتری، یہ کوششیں، یہ کاوشیں ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ بے شک اس کا وعدہ سچا ہے۔ کل پھر ایک اور دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔